اللہ رب العزت نے اس دین کو آخری دین بنایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ دین نازل فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کو جو کتاب دی وہ خاتم الکتب تھی، آپ کی جو شریعت ہے وہ خاتم الشرائع ہے، یہ جو دین اسلام ہے خاتم الادیان ہے۔ چنانچہ اب اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، کوئی اور آسمانی ہدایت کا نظام نہیں ہے، صرف قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن کو نازل فرمایا، تو اس کے ساتھ ساتھ پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ بلکہ قرآن کریم میں تو یہ بھی مذکور ہے کہ پچھلے انبیاء کی جو کتابیں تھیں ان کی قوموں نے اس میں تحریف کر دی، لہٰذا وہ تو ویسے ہی ان کے لیے قابل عمل نہیں رہی تھی، انہوں نے بدل دیا تھا، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ اور اب قرآن کریم نازل ہوا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ آپ نے پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، تو وہ قرآن کریم کی کیا آیت ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین کامل کر دیا ہے، نعمت تمام کر دی ہے، اور اسلام کو تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے۔ تو اکمال دین ہو چکا، اتمام نعمت ہو چکی، اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسلام کے علاوہ کسی دین کی ضرورت ہے، نہ اسلام کے ساتھ جوڑ کر دو تین دینوں کو ملا کر ایک نیا دین تیار کرنے کی، کہ بھئی ہم جو ہے نا سارے دینوں کو جمع کر لیں وحدت الادیان کی صورت میں، یا دین ابراہیمی کی شکل بنا لی جائے کہ وہاں سے عیسائیت کو بھی لے لو، نصرانیت کا جو سلسلہ وہ بھی آ جائے، یہودیت کا سلسلہ بھی آ جائے، اور ادھر سے دین اسلام کو بھی لے لو۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساری انسانیت کو حکم ہے کہ اب کامیابی چاہتے ہو تو اس دین اسلام کے ساتھ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کا اعلان ہے، جو اس اسلام سے دین اسلام جو اللہ نے دے، اس سے ہٹ کر کسی دین کو لائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام کا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن کریم نے فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ دین یہود پہ تھے نہ دین عیسائیت پہ تھے، وہ تو دین حنیف پہ تھے، مسلمان تھے، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ آج ایک نئی سوچ لوگوں کو دی جا رہی ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سارے دینوں کو جمع کر کے اس پہ عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیسے ممکن ہے؟ ایک جو ہے وہ ورژن اپڈیٹڈ ہے، لیٹسٹ ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے، اور ایک وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، وہ پرانا ہو چکا ہے، اس کو ترک کر دیا گیا ہے، تو دونوں کو کیسے ملا سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں تو ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو آج کا مسلمان کیسے یہ سمجھتا ہے کہ میں دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اختیار کروں گا، کامیاب ہو جاؤں گا؟ اس لیے آج ہمیں اپنے دین پر جمنے کی ضرورت ہے، مضبوطی کی ضرورت ہے، پختگی کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو ساری دنیا میں عام کریں۔ دین تو ساری دنیا میں پہنچ کے رہے گا، ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کے رہے گا۔ میرے اور آپ کے ذمے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کے لیے اپنا کتنا جان مال وقت لگاتے ہیں، یہ سوال آپ کے لیے ہے۔